نماز نہ ہو اس کی زندگی بیکار ہے۔ نماز پڑھو اس سے قبل کہ تمہاری نماز پڑھی جائے۔ اللہ آدمی کر رہا ہو کوئی مقصد کے بغیر کوئی آدمی دنیا کے اندر میں اگر کوئی ایسا کام کرتا ہو تو مجھے بتا دیجئے، کوئی بھی نہیں ملے گا جو بغیر مقصد کا کوئی کام کرے، کوئی نہیں ملے گا۔ تو وہ رب ذوالجلال جنہوں نے ہمارے لیے زمین کا فرش بچھایا ہے، آسمان کا شامیانہ لگایا ہے، اللہ اکبر کبیرہ طرح طرح کی نعمتوں کو پیدا کیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ بے شمار نعمتوں کو ہمارے اوپر میں نچھاور کیا ہے، تو وہ رب ہمیں بیکار پیدا کیا ہے؟ اللہ نے بیکار پیدا کیا؟ بیکار پیدا کیا بابو؟ تاخیر مقصد کیا ہے؟ اللہ کا بھی مقصد ہے، اللہ کا بھی ہے کہ میرا بندہ میں نے تمہیں کیوں پیدا کیا ہے؟ ذرا سوچو تو صحیح، کیوں پیدا کیا ہے؟ رب ذوالجلال نے ہمیں پیدا کیوں کیا؟ اللہ اکبر کبیرہ، رب ذوالجلال اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اے میرا بندہ میں نے تمہیں بیکار پیدا نہیں کیا ہے بلکہ اس لیے پیدا کیا تاکہ تم میری عبادت کرو۔ کیا کرنا ہے بولیے؟ ایک آدمی کان کا بڑا اونچا سنتا تھا، بڑا اونچا سنتا تھا، بہیر، اس کو بہیر کئی اپنے زبان میں کیا بولتا؟ بہرا کی بولے جو بولو نہیں بہرا۔ اچھا یہاں کوئی بہرا نہیں نا ہے؟ کوئی ہوں گے تو صحیح ہے وہاں سے کہہ کہ کسی جلسہ میں ایک لڑکا نا لٹھی لے کے گھوم رہا تھا، شروع کیا، دیکھا کہ دو چار پولیس والے ادھر سے آئے، کیا ادب ہے، کندھے پہ بندوق ہے، اب نماز پڑھ رہا تھا، گیٹ کے بغل میں ادھر بیسن ہے، راستہ تھوڑا سا تنگ ہے، وہ لوگ کھڑے ہو گئے، چار پولیس والے، وہ لوگ وہیں پر کھڑا ہو گئے، جب تک میں نماز سے فارغ نہ ہوا وہ لوگ وہاں سے گزرا نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ نماز کی عظمت ہے۔ اور ایک صحابی رسول ہے اور قربان جاؤ، نماز تو دینا چاہتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی کسان صبح فجر کی نماز پڑھ کر کھیت میں چلا جائے، باغیچے میں چلا جائے، باغ میں چلا جائے، جس دانے کو ہاتھ لگا دے گا اللہ اس دانے میں برکت عطا فرما دے گا۔ جو بھی کسان فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کبیرہ، قربان جاؤ، یہاں تو نہیں، اور دیکھو گے اللہ اکبر کبیرہ کے مسجدوں کے باہر عورتیں، بچیاں، بچے، مرد اور غیر مسلم بھائی ہمارے، ہم ان کے گھر کے مرد لوگ اپنے اپنے بچوں کو لے کر مسجد کے باہر کے گیٹ میں کھڑا رہتا ہے۔ کیوں کھڑا رہتا ہے؟ کہ نماز پڑھ کر نکلے گا، ہمارے بچے کو اوپر میں پڑھ کر کچھ دم کر دے گا، میرا بچہ بیمار ہے، اس کے پھونک میں اللہ وہ تاثیر پیدا فرمائے گا کہ میرا بچہ صحت و تندرستی پالے گا۔ دیکھیں گے نہیں دیکھیں آپ لوگ؟ آپ کے یہاں ہوتا ہے؟ آئیے بڑے بڑے شہروں میں دیکھیے، اللہ قطاریں لگی رہتی ہے، نمازی نماز پڑھتے ہوئے، چاہے وہ جیسا نمازی ہو، رکشہ والا ہو، ٹھیلا والا ہو، چاہے عالم ہو، مفتی صاحب ہو، سب مسجد سے نکلیں گے، جس کو جو آیا پڑھ کر اس بچے پر دم کرتا چلا گیا، سارے بچوں پر دم کرتا چلا گیا۔ اور قربان جاؤ، کیا ایمان اس کا ہے، وہ جانتا ہے یہ نماز پڑھ کر نکلا ہے، یہ جو بھی پڑھ کر پھونک دے گا میرا بچہ بیمار ہے، میرا بچہ اچھا ہوگا، میرا بچہ۔ بولیے، ایک آدمی نا اس کی بیوی بڑی بدمزاج تھی، شوہر کو دیکھنے نہیں چاہتی تھی۔ اس کا شوہر سوچا کہ بھائی کیا کریں، سمجھ میں نہیں آتا، یہ میری بیوی اتنا پریشان کر رہی ہے ہم کو۔ تو یہ حضرت سے بولا کہ حضرت دیکھیے میری بیوی نا میری کوئی بات نہیں سنتی ہے، اور یہاں تک کہ کچھ بولیے نا، کچھ اگر ہم بول دیں تو چمچ اٹھا کے مارتی ہے، تو کچھ کوئی ایسی تعویذ دیجئے تاکہ میری بیوی میرے قبضے میں آ جائے، میرے پیچھے گھومے۔ بولے چنتا مت کرو، چینی لے آؤ، دم کر دیتے ہیں، اور چینی لے آیا، بولے اس کا حلوہ بنا کے لایا بیچارہ۔ حضرت نے دم کر دیا کہ اس حلوے کو اپنی بیوی کو کھلا دینا۔
دونوں میں محبت ہو جائے گی. اور قرآن کی آیت بھی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. یہ میاں بیوی کی محبت کے لیے یہ آیت ہے. اللہ اکبر کبیرہ کہ اگر اسے 14 مرتبہ چینی میں میٹھی چیز میں پڑھ کر دم کر دیا جائے, شوہر بیوی اگر اس میٹھی چیز کو کھا لے تو دونوں کے اندر میں بے پناہ محبت پیدا ہو جائے گی. ذرا سبحان اللہ بولے تو ماشاءاللہ. اور کیسی محبت. ایک بیوی بولی شوہر سے کہ میرے سرتاج آپ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں. ہم تو بہت کرتے ہیں, آپ کتنی محبت کرتے ہیں. شوہر بولا کہ فالتو بات مت بولے, جو کام کر. بولا نے تو بولا نا کتنا محبت کرے گا. بولا ارے کو پوچھے والا بات ہے, جو کام کرنا. بولا نہیں جب تک آپ بولیے گا ہم ہلیں گے نہیں. ہم آپ کے لیے اتنا جی جان لگا دیتے ہیں اور آپ ہم کو نہیں بتائیے گا آپ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں. تو شوہر بولا کہ سنو ہم تم سے اتنی محبت کرتے ہیں, تمہاری محبت میں ہم پاگل ہیں. بیوی بہت خوش ہو گئی کہ میری محبت میں آپ پاگل ہیں. بولا ہاں پاگل ہیں. تو بیوی بولی کہ اچھا اگر خدا نہ خواستہ آپ سے پہلے میری موت اگر ہو جائے تو آپ دوسری شادی نہیں کیجیے گا. تو بولا پاگل آدمی کچھ کر سکے. یہ حلوہ حضرت نے دم کر کے دیا کہ اپنی بیوی کو کھلا دینا. یہ بیچارہ لا کر بیوی کو دیا کہ یہ حلوہ لائے ہیں اسے کھا لینا. تو اس کی بیوی سوچی کہ پتہ نہیں حلوہ میں کیا کر کے لایا ہے. وہ بیچاری طاق میں رکھ دی اور اس کے کل ہو کر کے اس کے آنگن میں وہ کتیا تھی. ابھی بیچارہ چلے گئے کھیت میں کام کرنے کے لیے, یہ حلوہ اٹھا کے کتیا کو دے دیا. کتیا کھا لی. اب کتیا کھا لی تو جیسے کھیت سے آیا کتیا اس کے پیچھے لگ گئی. اب یہ پریشان ہے کہ بھائی یہ کتیا ہمارے پیچھے لگی کا ہے. نماز میں بڑی برکت ہے. نماز پڑھ کر دیکھیے, آپ نماز پڑھ کر دیکھیے تو صحیح. 5 وقت کی نماز پڑھو گے 50 وقت نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا رب ذوالجلال. اللہ اکبر کبیرہ. تو میری گفتگو ہو رہی تھی لیکن نماز ایسی نماز پڑھو جیسی نماز پڑھنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. جیسی نماز پڑھنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے, جیسی نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے ایسی نماز پڑھنا ہے. ایسی ویسی نماز نہیں پڑھنا, ایسی ویسی نماز نہیں پڑھنا. ایک آدمی دلی سے آ رہا تھا, سیمانچل گاڑی پکڑنی تھی دلی ریلوے اسٹیشن پہ. نیو دلی ریلوے اسٹیشن ہے, سیمانچل ٹرین پکڑنی ہے. ٹکٹ نہیں ہے, سوچا کہ کاؤنٹر سے ٹکٹ لے لیں گے اور گاڑی میں بیٹھ جائیں گے. جب ریلوے اسٹیشن پہنچا تو دیکھا کہ گاڑی کا ٹائم ہو گیا ہے, گاڑی کھل جائے گی. ٹکٹ لیتے ہیں تو گاڑی کھل جائے گی. اور گاڑی کھلنے کا مطلب یہ ہے, گاڑی چھوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ 24 گھنٹہ ہم کو دلی ریلوے اسٹیشن پہ بیٹھنا پڑے گا. اب کل صبح ٹرین ملے گی. تو بیچارے مجبور تھے, انہوں نے سوچا کہ چلو ٹکٹ نہیں لیتے ہیں تاکہ ٹرین میں چڑھ جائیں گے اور ٹی ٹی نہ آئے گی, ہم ٹی ٹی سے سمجھ لیں گے, فائن کرے گا فائن دے دیں گے. آدمی بڑا چالاک تھا, آدمی بڑا چتور تھا, بغیر ٹکٹ کا ٹرین میں چڑھ گیا. ٹرین کھل گئی, دیکھا 1-2 گھنٹے کے بعد ٹی ٹی آ رہی ہے. دیکھ لیا کہ ٹی ٹی آ رہی ہے. بیگ کھولا, چادر نکالا, ٹرینے میں بچھایا, نیت باندھ لیا, اللہ اکبر, نماز شروع کر دیا. اب ٹی ٹی اس کے بغل میں آ کے کھڑا ہو گیا کہ سلام پھیرے گا, ٹکٹ مانگیں گے. ٹی وی سائڈ سے دیکھ لیا, کن کھینچ کے ٹی ٹی یہیں سے سلام پھیرا, بہت اسپیڈ میں سلام پھیرا, السلام علیکم رحمۃ اللہ, السلام علیکم. پھر کھڑا ہو گیا, اللہ اکبر. ٹی ٹی کو موقع نہیں دیتا تھا بولنے کا, ٹی ٹی کو موقع نہیں دے رہا تھا. ٹی ٹی بھی بڑا ضدی تھا, پلتھی مار کر بیٹھ گیا کہ بیٹا تم پڑھو کتنا نماز پڑھتا ہے, جب تک ہم ٹکٹ لیں گے نہیں ہلیں گے نہیں. ٹی ٹی زور سے بولا کہ تم پڑھو نماز کتنی نماز پڑھ رہا ہے, جب تک ہم ٹکٹ لیں گے نہیں ہلیں گے نہیں. یہ تو سن لیا, دل بولا کہ اچھا تو بھاگو کہ ہمارا معلوم ہے ہم بھی بہار کا ہیں. اور سلام پھیر کر کے کھڑا ہوا, زور سے بولا نیت کرتا ہوں میں 200 رکعت نماز کی, دلی سے لے کر پٹنہ تک, اللہ اکبر. ٹی ٹی بھاگی گئے, بولے بابو تم نماز پڑھتے رہو, ٹکٹ نہیں لو. نماز ایسی نماز پڑھو